تو رب العالمین نے اپنے محبوب کو بطور خاص خطاب کرتے ہوئے سیدہ مریم علیہ الصلاۃ والسلام کی عظمت بیان کرنے کا حکم دیا۔ فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، میرے محبوب قرآن کے آئینے میں آپ سیدہ مریم کی عظمتوں اور صداقتوں کی تابانی دیکھیے، ان کی شخصیت کی پاکیزگی دیکھیے، خود بھی محسوس کیجیے اور عالم انسانیت تک بھی پہنچائیے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، ایک مستقل چیپٹر ہے یہ نہیں کہ ضمناً کچھ کہا اور گزر گیا قرآن کریم۔ ارشاد ہوا اذ انتبذت من اہلها مکانا شرقیا فاتخذت من دونهم حجابا فارسلنا الیہا روحنا فتمثل لها بشرا سویا۔ جب وہ پاک باز خاتون اپنے خانگی ماحول سے خلوت کی طرف کنارہ کش ہوئی، اپنے مسکن کے شرقی حصے کی طرف کنارہ کش ہوئی، رب العالمین نے فرمایا وقت آ گیا کہ ہم دنیا انسانیت کے سامنے اپنی تخلیق کا ایک اور کرشمہ ظاہر کریں۔ ایک کرشمہ تو یہ کہ حضرت آدم کو پیدا کیا بغیر ماں اور باپ کے، پھر سیدہ حوا کو پیدا کیا بغیر ماں کے، اب تیسرا رخ باقی تھا کہ کوئی بغیر باپ کے بھی پیدا ہو، اس کا وقت آ گیا۔ اب تعالیٰ نے فرمایا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا، تو ہم نے مریم کے پاس اپنا نمائندہ بھیجا روح الامین، فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، لیکن اسے انسانی لباس میں سیدہ مریم کے پاس بھیجا، تھا تو نوری، لیکن حق تعالی نے حکمت و مصلحت کے تحت اسے انسانی لباس میں بھیجا، بشریت کے لبادے میں بھیجا، اور پشاور کے روشن ضمیروں قرآن کریم کی دیانت دیکھیے کہ جب کوئی نوری لباس بشر میں بھیجا گیا تو قرآن کریم نے اسے معمہ نہیں رہنے دیا، صاف بتا دیا کہ یہ حقیقت میں نوری ہے، لباس بشر میں آیا ہے، واضح کر دیا۔ فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا،
قرآن کریم نے صاف بتا دیا ہے کہ یہ اصلی بشر نہیں ہے، نقلی بشر ہے۔ سیدہ مریم کے پاس آنے والا اللہ کا نمائندہ روح الامین، جو بظاہر انسان نظر آتا ہے، بشری لباس میں آیا ہے، قرآن کریم نے واضح کر دیا یہ نقلی بشر ہے۔ لیکن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے اسلوب میں جگہ جگہ یہ واضح کیا کہ میں نقلی بشر نہیں ہوں، اصلی بشر ہوں۔ هل كنت الا بشرا رسولا، یہاں پر ٹھوکر لگی ہے بعض اجمی بیماروں کو۔ انہوں نے کہا نہیں، جس طرح سیدہ مریم کے پاس نوری آیا تھا لباس بشر میں، ہمارے پاس بھی اللہ کا رسول لباس بشر میں آیا ہے، لیکن در حقیقت بشر نہیں ہے۔ عزیز دوستو، میں یہ بار بار کہا کرتا ہوں، قرآن فہمی بہت بڑی خوش نصیبی ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے جس پہ ہو جائے کہ اسے قرآن سمجھ میں آ جائے۔ قرآن پاک نے فرمایا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، سیدہ مریم نے اپنے سامنے اجنبی کو دیکھا، بتقاضۂ بشریت وہ پاک دامن گھبرا گئیں۔ قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، گھبرا کر فرمانے لگی میں اللہ کی پناہ مانگتی ہوں تیرے شر سے مجھے وہ بچائے، اگر تیرے دل میں خوف خدا کی کوئی رمق ہے تو مجھ سے دور ہو جا۔ اللہ کے فرستادہ نمائندہ نے محسوس کیا کہ مریم گھبرا گئی ہیں، فوراً وضاحت کی انا رسول ربی کی لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، میں ظالم نہیں ہوں، تیری پاکیزگی کو داغدار کرنے نہیں آیا، میں تو عرش بری کا نمائندہ ہوں، اللہ کا فرستادہ ہوں۔ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، تجھے پاک باز بیٹے کی بشارت دینے آیا ہوں۔ سیدہ مریم کی حیرت کی انتہا نہ رہی، فرمانے لگی بیٹا کیسے، انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اک بغیا، میری تو شادی نہیں ہوئی، مجھے تو غیر محرم کا قرب آج تک نصیب نہیں ہوا، بیٹا کیسے ہوگا؟ اللہ کے فرستادہ نے وضاحت کی، قال کذالک قال ربک هو علی ہین ولنجعلہ آیۃ للناس ورحمۃ منا وکان امرا مقضیا، اللہ کا فیصلہ ہے، رب العالمین نے تجھے بیٹا دینے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ اپنی اس تخلیق کو دنیا کے لیے کرشمہ ثابت کرنا چاہتے ہیں، کرشمے کے طور پر پیش کرنا چاہتے ہیں۔
آدم کو بغیر ماں اور باپ کے پیدا کر سکتا ہے، حوا کو بغیر ماں کے پیدا کر سکتا ہے، تو اب بغیر باپ کے تجھے بیٹا دینا چاہتا ہے تاکہ دنیا پر یہ بھی ثابت ہو جائے کہ وہ بغیر باپ کے بھی پیدا کر سکتا ہے، اور یہ بھی بتا دیا وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، یہ فیصلہ ہو چکا، آپ کے اضطراب یا بے قراری سے یہ فیصلہ ٹلنے والا نہیں، ہو چکا۔ قرآن کہتا ہے فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا، سیدہ مریم نے بچے کے آثار محسوس کیے تو آبادی سے ویرانے کی طرف چلی گئیں، ویرانے میں جا کر ایک سوکھی ہوئی کھجور کے تنے کے ساتھ تکیہ لگا کر بیٹھ گئیں اور ماتھا پکڑ کر رونے لگیں۔ فَجَاءَ الْمَخَاضُ إِلَىٰ جِذْعِ النَّخْلَةِ قَالَتْ يَا لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَٰذَا وَكُنتُ نَسْيًا مَّنسِيًّا، میرے رب شادی کے بغیر بیٹا ہوگا تو قوم کو کیا منہ دکھاؤں گی، کس کس کا منہ بند کروں گی، کس کس کے تانوں کا جواب دوں گی۔ اے کاش اس دن سے پہلے میں مر چکی ہوتی، نیست و نابود ہو چکی ہوتی، طوفان اٹھ کھڑا ہوگا، انگشت برداری ہوگی، نہ معلوم لوگ کیا کہیں گے، کیا رائے قائم کریں گے۔ قرآن کہتا ہے بے قرار مریم کو تسلی دیتے ہوئے رب العالمین نے واضح کر دیا اگر ہم بغیر باپ کے بیٹا دے سکتے ہیں تو تیری آن کی بھی حفاظت کریں گے۔ سیدہ مریم کو حکم ہوا اسی سوکھی ہوئی کھجور کے سائے میں یہیں بیٹھی رہو، زندہ رہنے کے لیے پانی ضروری ہے، وہ ہم تیرے قدموں میں پیش کریں گے، غذا ضروری ہے، اسی سوکھی ہوئی کھجور کے تنے کو ہلائیے، یہ تازہ کھجوریں گرائے گی۔ سوکھی کھجوریں ہی گرا دیتی، لیکن روتا بن جنیا، سوکھی کھجور تازہ کھجوریں گرائے گی۔ فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا، کھجوریں کھائیے، پانی پیجیے، اور نومولود کی جبین کے حسن و جمال کو دیکھ کر آنکھیں ٹھنڈی کیجیے۔ فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا، اور اگر قوم میں سے کوئی شخص نظر آ جائے تو اسے کہہ دیجئے گا میں روزے دار ہوں، انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا، روزہ دار ہوں، بولنا نہیں ہے مجھے، آپ چپ رہیے گا، ہم خود تیری برات اور تیری تطہیر کا اعلان کروائیں گے۔
سیدہ مریم نومولود کو لے کر قوم کے سامنے آئی. قوم تو دیکھتے ہی بھڑک اٹھی. یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیا. ہارون جیسے پاک باز بھائی کی بہن، تیرا تو باپ نیک نام، تیری ماں نیک نام، اتنے اچھے گھرانے سے تعلق رکھتی ہے تو. یہ ہم کیا دیکھ رہے ہیں؟ تیری شادی نہیں ہوئی، بیٹا کہاں سے آیا؟ آفاقی ہدایات کے مطابق سیدہ مریم نے نومولود کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا میرا سر نہ کھاؤ، اسی سے پوچھ لو کہاں سے آیا، کس نے بھیجا؟ فاشارت الیہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا. قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا. قوم کہتی ہے ہم بچے سے کیسے باتیں کریں؟ نومولود بولنے کے قابل کہاں ہوتے ہیں کہ ہم اس سے اتنا سنجیدہ سوال کریں؟ خود بچنا چاہتی ہو، تیرے پاس شاید کوئی دلیل نہیں ہے، تو ہمیں ٹالنا چاہتی ہو کہ ہم اس بچے سے باتیں کریں. لیکن ہمیں عقل ہے، شعور ہے، بچے سے ہم باتیں کریں؟ پاگل ہیں ہم. رب العالمین نے فرمایا عیسیٰ بے شک اس عمر میں بچے نئی باتیں کیا کرتے، لیکن آج تجھے بولنا ہے. آج مریم کی صفائی میں تجھے وکیل بناتا ہوں. بول، اور بول بھی اس طرح کہ تیری گفتار تاریخ کا سرمایہ بن جائے. حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نومولود عیسیٰ نے شہادت کی انگلی اٹھا کر نعرہ لگایا، قال انی عبد اللہ. یہ انداز خطابت کہاں سے سیکھا؟ اصل میں یہ حسن فطرت ہے، اللہ جسے چاہتے ہیں عطا کرتے ہیں. دلوں میں اتر جانے والے یہ انداز مکتب میں اور یونیورسٹی میں نہیں ملتے. یہ حق تعالی جسے چاہتے ہیں عطا فرماتے ہیں. شہادت کی انگلی بلند کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نعرہ لگایا، فرمایا انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت اوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا. میری ماں کے کردار پر شبہ کرنے والوں، میں تو اللہ کا برگزیدہ بندہ ہوں، عبدیت کا مثالی نشان ہوں. اللہ نے مجھے کتاب عطا کرنی ہے، تمہاری زندگی کے اور تمہاری فکر کے کس بل نکالنے کے لیے، تمہیں سیدھا کرنے کے لیے مجھے کتاب ملنے والی ہے. کانسٹیٹیوشن بک ملے گی مجھے، جس سے میں تمہیں سیدھا کروں گا.
وَجَعَلَنِي نَبِيًّا وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا، اللہ نے میرے سر پہ نبوت کا تاج رکھنا ہے اور برکتیں میرے ساتھ ساتھ ہوں گی۔ اینما کنت، میں جہاں بھی ہوں گا۔ اور میں کہا کرتا ہوں عزیز دوستو، اینما کنت کا جملہ صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے نکلا ہے، کسی اور پیغمبر نے یہ نہیں کہا اینما کنت، میں جہاں ہوں گا برکت والا رہوں گا۔ اور یہ جملہ اللہ نے اپنے نبی کی زبان سے اس لیے ادا کروا دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا ایک مرحلہ فرش زمین سے تعلق رکھتا ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا ایک مرحلہ آسمانوں سے تعلق رکھتا ہے، اس لیے فرمایا اینما کنت، میں جب تک زمین پہ رہوں گا تو برکت والا ہوں اور جب آسمان پر اٹھایا جاؤں گا تو بھی برکتیں میرے ساتھ ساتھ ہوں گی۔ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، اور میں لوگوں کو نماز اور زکوٰۃ کی طرف ترغیب دوں گا۔ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، لوگوں کو نماز اور زکوٰۃ کی ترغیب دوں گا۔ یہ حکم ملا ہے مجھے اللہ کی طرف سے کہ میں لوگوں کو نماز اور زکوٰۃ کی ترغیب دوں۔ بندوں کے آستانوں پر نہیں، اللہ کے در پہ جھکنے کے لیے لوگوں کو بلاؤں گا۔ خود گدی نشین ہو کر نہیں بیٹھ جاؤں گا، تعویذ گنڈے کا کاروبار نہیں کروں گا، انسان کی جبین اللہ کے در پہ جھکاؤں گا۔ یہ مشن ہے، یہ پروگرام ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا۔ جب تک زندہ رہوں گا یہی مشن جاری رکھوں گا۔ عزیز دوستو، آپ نے دیکھا قرآن کریم نے سیدہ مریم کی پاکیزگی اور سیدہ مریم کی تطہیر کو بیان کرنے کے لیے کتنا دل نشین اسلوب اختیار کیا ہے۔ بے شک اختصار کا حسن بھی ہے، انداز بیان میں اختصار کا حسن بھی ہے، لیکن وضاحت بھی ہے۔ کوئی پہلو تسنا نہیں رہنے دیا قرآن کریم نے، اس حد تک بات کی وضاحت کر دی کہ جس حد تک انسانوں کے اذہان و قلوب مطمئن ہو پائیں، بڑی وضاحت کے ساتھ۔ تو جو قرآن کریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں مریم کی پاکیزگی کو اتنی اہمیت دیتا ہے، وہ قرآن کریم فرزندان اسلام کی روحانی ماں اور اسلام کی مریم سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی پاکیزگی اور تطہیر کو کیسے اہمیت نہ دیتا۔ سیدہ مریم کی برات میں سورہ مریم نازل ہوئی اور حضرت عائشہ صدیقہ کی برات میں سورہ نور نازل ہوئی، سورہ نور آئی، قلب رسول پر وحی کی صداقت چمکی، فرمایا الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات اولئک مبرؤون مما یقولون لهم مغفرۃ ورزق کریم۔ پاک باز بیویاں پاک باز شوہروں کے لیے، گندی بیویاں گندے شوہروں کے لیے، پاک باز شوہر پاک باز بیویوں کے لیے، گندے شوہر گندی بیویوں کے لیے قرآن ہے۔ آپ سمجھے کہ نہیں؟
قرآن اور کلام فطرت ہے یہ. اگر اپنی بیوی کو پاک دامن رکھنا چاہتے ہو تو خود بھی پاک دامن رہا کرو، لیکن اگر تم تاڑ جھانک کرو گے تو ادھر بھی سلسلہ شروع ہو جائے گا، تمہیں معلوم ہو یا نہ ہو. سمجھو کہ نہیں؟ کلام فطرت ہے نا قرآن کریم. قرآن کریم تو راز کی باتیں کہتا ہے، کلام فطرت ہے. فرمایا الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات. ناپاک بیویاں ناپاک شوہروں کے لیے، ناپاک شوہر ناپاک بیویوں کے لیے طے ہو گئے. والطیبات للطیبین. پاک باز بیویاں پاک باز شوہروں کے لیے. والطیبون للطیبات. اور پاک باز شوہر پاک باز بیویوں کے لیے. رب العالمین نے ذرا کے لہجے میں سیدہ عائشہ کی وکالت کرتے ہوئے واضح کیا. جس نے اس عفیفہ کے کردار کو سمجھنا ہو، عائشہ کی عظمت کو سمجھنا ہو، وہ عائشہ کے شوہر کی عصمت کا نظارہ کرے. جس کا شوہر محمد معصوم، وہ بیوی کیسے نہ محفوظ. محمد معصوم ہے، عائشہ محفوظ ہے. چرا کے انداز میں رب العالمین نے برات کی. اولئک مبرؤون مما یقولون. میں اعلان کرتا ہوں کہ پیغمبر کی آبرو بے داغ ہے، نبی کی آبرو کا دامن پاک ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو مبارکباد دی. ابو بکر کی لخت جگر تجھے مبارکباد دیتا ہوں. موسیٰ پر، مریم پر، یوسف پر الزام بھی فرش والوں نے لگایا، وکالت بھی فرش والوں نے کی، لیکن یہ تجھے اللہ نے عزت بخشی ہے کہ الزام فرش والوں نے لگایا، وکالت عرش والے نے کی. سیدہ مریم کی برات میں عیسیٰ بولے، حضرت موسیٰ کی برات میں ایک عورت وکیل صفائی بنی، یوسف کی وکالت میں ایک لڑکا وکیل صفائی بنا. لیکن ابو بکر کی لخت جگر یہ تیری خوش نصیبی ہے کہ تیری برات میں اور تیرے کیس میں اللہ وکیل صفائی بن گیا.